الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواہ مسلم. ایک چھوٹی سی حدیث ہے اور اس حدیث میں بہت اہم بات بتائی گئی جو ہم سب کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اپنی زندگی میں. ہم اپنی زندگی میں کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ ہم ناراض بھی ہوتے ہیں، ہم کو غصہ بھی لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ رکھا ہے کہ انسان خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے. لیکن جب انسان کو غصہ ہو تو غصے کے حالات میں اسلام نے ہم کو تعلیم دیا ہے کہ ایک آدمی کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرے، کیسے اپنی زبان کو کنٹرول کرے. کیونکہ سب سے زیادہ غصے میں یعنی میکزیمم ڈیمیج جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے. نقصان سب سے زیادہ زبان سے ہوتا ہے. ایک انسان اپنی زبان سے بہت کچھ بول دیتا ہے. تو ایسے ہی اس حدیث میں ایک تعلیم دی گئی کہ اگر آدمی غصے میں ہے تو غصے کے وقت ان چیزوں کو نہ کرے، یعنی اپنی زبان سے بد دعا کے الفاظ نہ نکالے. حدیثیں کئی بار آ چکی ہیں، لیکن چونکہ نصیحت کے طور پہ بار بار وہ چیزیں آتی رہنی چاہیے. کبھی کبھی آدمی ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے تو اپنے ہی خلاف اپنے ہی اوپر بد دعا کر دیتا ہے. حالات بگڑ گئے، بیماری کے حالات آ گئے، یا ایسے حالات آ گئے کہ آدمی الجھنوں میں بالکل پریشان ہو گیا، چاروں طرف سے مصیبتیں ہیں، تو اپنی زندگی پر بھی لعنت کر دیتا ہے. کبھی اپنی اولاد پر، کبھی کسی اور پر. تو وہ اس حدیث میں جو بہت اہم بات بتائی گی، ہم سب کو ہمیشہ ڈرنا بھی چاہیے اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. صحیح استعمال، کہیں میری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں کہ بعد میں میرے لیے شرمندگی اور میرے لیے پچھتاوا بن جائے. اور ہوتا ہے ایسا کہ ایک کلمہ آدمی اپنی زبان سے ایسا نکال دیتا ہے کہ بعد میں اتنا پچھتاتا ہے پھر وہ واپس آنے والا یا واپس ہونے والا نہیں. اس حدیث میں کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تدعوا علی انفسکم. دیکھو، اپنے خلاف بد دعا مت کرو. دعا اپنے خلاف مت کرو، مطلب اپنے ہی خلاف جو ہے بد دعا مت کرو. کبھی کبھی آدمی جو ہے بیماری یا تکلیف یا پریشانی الگ الگ اتنا پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے لعنت ہو ایسی زندگی پر، لعنت ہو ایسی زندگی پر. کہہ دیا اپنے اوپر، کیونکہ پریشانی تھی. ٹھیک ہے، اسلام نے حل دیا ہے کہ آدمی اس میں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈے، سارے اسباب اختیار کرے. ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، انشاءاللہ آدمی نکل جائے گا. لیکن آدمی جھیل نہیں پاتا تو اپنے ہی خلاف کیا بول دیتا ہے؟ لعنت ہو ایسی زندگی پر. اچھا، آگے آپ فرماتے ہیں اپنے خلاف بد دعا مت کرو. ولا تدعوا علی اولادکم. دیکھو، اپنی اولاد کے خلاف یا اپنی اولاد پر بد دعا مت کرو. ہماری اولاد کبھی جو ہے ہمارے خلاف چلی جاتی ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو پاتا ہے، اور ہم سمجھاتے ہیں یا کہتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، شیطان اور نفس اور ان سب بہاؤ میں آ کے کبھی کبھی اولاد باغی ہو جاتی ہے. ماں باپ کی کبھی کبھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اب ماں باپ ناراض ہو کر کے بد دعا کر دیتے ہیں، لعنت ہو ایسی اولاد پر، لعنت ہو تجھ پر. تو آپ فرماتے ہیں اپنی اولاد پر بد دعا مت کرو. ولا تدعوا علی اموالکم. اپنے مال پر بد دعا مت کرو. کبھی کبھی آدمی اپنے مال کے بارے میں بھی، اپنے مال پر بھی لعنت ہو ایسے مال پر، لعنت ہو ایسے مال پر، اپنے ہی مال میں بد دعا کر دے. ایک روایت ابو داؤد میں ہے کہ اپنے خادم کے خلاف بد دعا مت. آپ فرماتے ہیں کہ لا توافقوا من اللہ ساعة يسأل فيها عطاء. کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالے جس وقت بد دعا ہم نے کیا، وہ جو وقت تھا وہ وقت قبولیت کا تھا، اللہ کی طرف سے وہ گھڑی، وہ موقع، وہ لمحہ قبولیت کا تھا. تو کیا ہو گیا؟ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ. وہ تمہارے لیے قبول کر لیا گیا. تم نے جو بولا، زبان سے نکلا، لعنت ہو ایسی اولاد پر.
اور وہ گھڑی اللہ کی طرف سے قبولیت کی تھی، قبول ہو گیا، اب اولاد تو برباد ہو گئی، اولاد تو ہلاک ہو گئی. یا اپنے مال کے بارے میں بولا، مال تو برباد ہو گیا. اپنی صحت کے بارے میں بول دیا، لانا تو ایسی زندگی پر، زندگی تو برباد ہو گئی. تو نبی یہاں ڈرانا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم ناراض ہوں، ہم غصہ ہوں، ہمارے اوپر ایسے حالات آ جائیں کہ بہت غصہ ہوا، تو غصے میں اپنی زبان کنٹرول کرو. اسی لیے نبی نے فرمایا نا، اذا غضب احدکم فلیسکت، تم میں سے جب کوئی آدمی بہت غصہ ہو جائے تو کیا کرے؟ چپ ہو جائے، چپ ہو جائے. چپ رہے گا تو بچا رہے گا، اپنے آپ کو بھی بچا لے گا، اپنی اولاد کو، مال کو، غلام کو، گھر کو، سب کو بچا. لیکن اگر نہیں چپ رہا اور زبان سے نکال دیا کچھ ایسے الفاظ، اس لیے کبھی کبھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری زندگی میں اگر مصیبتیں آئی ہیں یا ہماری اولاد پہ آئی ہے تو کہیں ہماری بد دعا میں لگ گئی ہے، چیک کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. تو یہ ہم اپنی زبان سے دعا کریں. ٹھیک ہے، اولاد کبھی کبھی ہوتی ہے، باغی بن جاتی ہے، اس کے حق میں دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اس کو سمجھ دے، اللہ اس کو ہدایت صحیح سمجھ دے، میری اولاد کی اصلاح کر دے. لیکن بد دعا نہیں کرنے کا، بد دعا نہیں کرنے کا، نہ مال، نہ اپنی صحت، نہ زندگی، نہ اولاد، کسی کے خلاف بد دعا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر قبول ہو گیا تو پھر آدمی بعد میں پھر اس کو واپس نہیں لا سکتا ہے. اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، کنٹرول میں رکھیں، اور اپنے کسی بھی اقربا، کسی بھی رشتہ دار، کسی بھی اپنے تعلقات میں کسی کے خلاف بد دعا نہ کریں، خاص طور پہ اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنی صحت کے تعلق سے، اپنی زندگی کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو ہے ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بد دعا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.